وہ مزدور طبقہ جو ڈیلی کام کرتا ہے، ڈیلی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور ڈیلی کی آمدنی جو اس کو ہوتی ہے، گھر کا اس کا گزارا چل رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، وہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو بڑے بڑے علماء مجتہدین کی بارگاہ میں آیا اور اس پہ بڑے غور و فکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماضی تھا، اوائل دور دیکھ لیں، اس کے اندر رمضان کے مہینے کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، اور روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، بڑی اہمیت ہے، تو اس مہینے کا ایک اہتمام ہوتا تھا، اچھے طریقے سے اس کی تیاری کی جاتی تھی اس کی عبادتوں کے لیے۔ جیسے جیسے وقت آگے چلتا رہا، اور آج کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ایسے خرچے جو کرنے ہی کرنے ہیں، جیسے پاکستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں، گیس بہت مہنگی ہو گئی، بجلی بہت مہنگی ہو گئی، تو جو ضروریات ہے جینے کے لیے بہت زیادہ اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی، اور وہ طبقہ جو مزدور ہے، جس نے فزیکلی کام کرنا ہے، تو وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ اچھا، اب اس کے اندر قرآن پاک کی ہم آیات کو دیکھتے ہیں نا، تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ میں تحقیق بیان کر رہا ہوں، محمد بن صالح عثیمین صاحب کی نہایت نفیس تحقیق انہوں نے ذکر کی۔ ایک جگہ ہم دیکھیں، اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر کے اندر ہے تو وہ بعد میں پھر روزہ رکھ لے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت نے استثناء ذکر کر دیا، باقیوں کے لیے جو قادر ہے وہ روزہ بالکل رکھیں گے۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت نے نص بھی ذکر کی ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نرمی کا ارادہ فرماتے ہیں، روزے کے معاملات میں سختی کا ارادہ نہیں فرماتے ہیں۔ تو ان دونوں جہتوں کے اندر جب ہم دیکھیں گے، اچھا اگر یہ جو مزدور طبقہ جو ڈیلی جس کو کام کرنا ہی کرنا ہے، اس کے پاس سیونگز بھی اتنی نہیں ہے، وہ مجبور ہے کام پہ، تو اس نے نکلنا ہے، تو اس جہت کے اندر اگر ہم دیکھیں، مریض نہیں ہے، یہ مسافر نہیں ہے، تو روزہ رکھنا بھی چاہیے۔ لیکن موجودہ دور کو بھی اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے پاس سیونگز بھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ کام پر نہیں جائیں گے تو گھر کا کھانا یا گھر کے دیگر اخراجات ان کے لیے مشقت پیدا ہو جائے گی، اور آج کا دور ایسا ہے بھی نہیں، کہ بہت بڑی تعداد ہے جو غربت کی، جسے ہم کہتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، پرسان حال نہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں، پاکستان جیسی صورتحال میں ایک بہت بڑا طبقہ کروڑوں اور اربوں روپیہ وہ فقیروں کو دیتا نہیں، زکوٰۃ وغیرہ وہ دے دیتا تنظیموں میں، اور ہاسپٹلس کے اندر اربوں روپیہ زکوٰۃ اکٹھی ہو رہی ہے، فلاں این جی اوز کو جا رہی ہے، جس کو دینا تھا براہ راست فقیروں کو، ان کو زکوٰۃ کی مد کے اندر بھی حق مل نہیں رہا۔ ایسی صورتحال کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھ کے دن بھر کی مشقت کرنا وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اس کے لیے محمد بن صالح عثیمین صاحب نے جو نتیجہ نکالا وہی نہایت نفیس ہے، اچھا بھی لگتا ہے، ہمارے دین کے مزاج کے مطابق بھی ہے، کہ ایسا شخص جو مزدور ہے وہ روزہ رکھے، روزے کی نیت سے گھر سے چلا جائے۔ اب اگر اس کو کام ملتا ہے مزدوری کا، وہ محنت اور مزدوری کر رہا ہے، اسی محنت مزدوری کے دوران اگر اس کو ایسا محسوس ہو کہ وہ بہت لاغر ہو گیا، برداشت نہیں ہو رہا، مشقت میں پڑ گیا ہے، تو وہ پھر پی لے، اور اس کا روزہ جسے کہتے ہیں نا ٹوٹ گیا خیر ہے، اور اس کے بعد پھر وہ افطاری تک کوشش کرے کہ روزے داروں کی طرح ہی رہے۔ اور اگر وہ دیکھے کام ہلکا مل گیا ہے اس کو کوئی، اور بآسانی وہ روزہ مکمل کر سکتا ہے، تو اس روزے کو مکمل کر لے۔ لیکن اگر مشکل کام ملتا ہے، زیادہ محنت مزدوری والا کام ملتا ہے، تو وہ دیکھے کام ہی اس کو بتا دے گا، دوپہر تک 2 بجے 1 بجے 4 بجے اس کو اس کی کیفیت بتا دے گی کہ وہ روزے کو کمپلیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا تو افطار کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ توفیق دے تو رمضان کے بعد اس کی قضا کر لینا۔ اچھا، روزہ رکھ کے رکھے وہ، یہ کیوں انہوں نے ذکر کیا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دو نصوصات ہیں، نہ یہ مریض ہے نہ یہ مسافر ہے، تو ہم اس حکم میں تو اس کو داخل کر نہیں سکتے، سیدھی سی بات ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ وہ روزہ ضرور رکھے۔ لیکن اب روزہ رکھنے کے بعد ہمارے یہاں کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ مزدوروں کا خاص کیا کوئی حکومت ان کا خیال کر رہی ہے، یا حکومت نے کہہ دیا کہ چلو بھائی مزدوروں اس مہینے کا خرچہ میں اٹھا لوں گا، بیت المال اٹھائے گا، آپ لوگ بآسانی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ انتظام نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا کریں بھائی؟ تو وہ جو اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، ہم کہیں گے بھائی روزہ آپ رکھ لیں، لیکن یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ مشکل اور مشقت کو پسند نہیں کرتا اس امت پہ، لہٰذا اگر روزہ رکھ کے اس کو کوئی کام ایسا ملا اس میں وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، کوئی بات نہیں، افطار کر لے، پانی پی لے، کھا لے، کچھ بھی ہے، اس کے بعد پھر روزے داروں کی طرح مغرب تک رہ لے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھے، جو مشقت اس کے اوپر آ گئی اللہ اس سے بھی اس کو دور کرے، موقع ملے رمضان کے بعد قضا کر لے۔ یہ تحقیق مجھے سب سے اچھی لگتی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ باقی مریض میں کون کون داخل ہے، سفر میں کون کون داخل ہے، اس کی تفصیل میں بھی ذکر کرتا ہوں۔